सब इसका कसूर है, ना ये शोर करता हूँ ना यूँ होता। वो इस वक्त से अभी तक उड़ रहे थे। सफ़ीरा और जवार की धुनाई हो रही थी। मुझे कहे जा रहे हो, इससे कुछ नहीं कहते। जॉन गाने को मिक्सअप कर गई थी। सफ़ीरा ने अपना बीच बचाव कराते हुए इसे डपटा। और जी, बात यही है कि मुझे लैला ने ही कंफ्यूज किया था। अच्छा खासा मैं माशाल्लाह चेहरा तेरा गाते गाते। सुबहान अल्लाह। चांद सिफारिश गाने लग पड़ा। हारिस बाकायदा एक्ट करते हुए बोला, बस बस, गाना ही गाना था ना। वो ना सही ये सही, इसमें इतना बिगड़ने वाली कौन सी बात है। खबरदार जो अब किसी ने लैला को कुछ कहा। हमजा ने फ़ौरन लैला की तरफ हुई तोपों का रुख फेर दिया। लैला इसे मशकूर निगाहों से देखे गई। बहरहाल किस्सा मुख्तसर तुम लोग हार चुके हो। जवेरिया भाभी ने झगड़ा निपटाते भी मजीद शोला दिखा दिया। फिर क्या था, सबने वो शोर मचाया कि बस। जून, कल तुम भी हमारे साथ शरीक होना। हमने दुल्हन वालों से अपनी हार का बदला लेना है। बेला ने काफ़ी देर से खामोश बैठे जून को मुखातिब किया। हाँ, कल जब शुएब चाचू रुखसत हो रहे होंगे तो तुम ढोलक पर खुशी के शादियाने बजाना। हमजा ने ऐसे दांत चबाकर कहा गोया बेला इसके दांतों के नीचे हो। कल बारात के फंक्शन में जून और बेला को ढोलक थमाकर दरवाजे पर खड़ा कर देंगे। वेलकम भी हो जाएगा और आमदनी भी। हारिस ने भी खबासत के साथ दांत निकाल कर कहा। यहाँ कोई एक बात करता सब इसके पीछे लग जाते थे। वाहिद सफ़ीरा थी जो इन्हें दो बदो जवाब देती, वरना तो सब कंफ्यूज हो जाती थी। बेला भी मुंह बसूर कर रह गई। जून, तुम्हारी बोलती को क्या हुआ। जवेरिया ने जून की मुसलसल खामोशी पर इसकी तरफ देखा। नथिंग भाभी, मैं थक गया हूँ। और क्या भाई? और क्या भाभी, बेचारा दिन भर लाइटिंग केटरिंग के इंतजामात संभालने के बाद बमुश्किल 4 प्लेट बिरयानी खा पाया है। हमजा ने खुलकर कहा, क्योंकि तमाम तर इंतजामात इसी ने अंजाम दिए थे। बाकी सब ने तो फिर भी कुछ मदद की थी, मगर जून ने तो शक्ल तक न दिखाई थी। ज़ैदीन का भाई होने के बावजूद इंतज़ामी अमूर में ज़ीरो था वो। जी भाभी, सिर्फ बिरयानी ही खा सका। बाकी मुतंजन शबे देग रसमलाई तो हमसा साहब चट कर चुके थे। हम तो सिर्फ मेज़बान सिर्फ मेन्यू ही जान सके। जून ने बाकी बातें बर्दाश्त कर ली, लेकिन 4 प्लेट बिरयानी का ताना हजम न कर सका। फ़ौरन फायर दागा था। बस अब शुरू बहुत तंग करती हो कभी कभी तुम लोग, सफ़ीरा ने कहते हुए जमाई ली। मुंह पर हाथ रखकर जमाई लो, मेरा दिल वैसे ही बड़ा कमज़ोर है। जवार ने सफ़ीरा के मुंह पर हाथ रखा। जवाब में सफ़ीरा ने फिर से उसके हाथ पे काट लिया। जवार चीख उठा, इन्होंने शाम को भी यही हरकत करके हमें हरा दिया था, अब तो इन्हें छोड़ना मत। तैमूर के अल्टीमेटम पर सब कुशन तकिए और मुक्कों के साथ इन दोनों पर चढ़ गए। अनाज, जल्दी आओ, नीचे बारात जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लैला जल्दी जल्दी लिपस्टिक को फाइनल टच देते हुए अनाज से बोली, जो बेड पर तिरछी लेटी हुई थी। इसने लाइट पर्पल कलर के तंग पजामा और शॉर्ट शर्ट विदाउट स्लीवलेस पहन तो लिया था, मगर ना बाल बनाए थे, ना ज्वेलरी वगैरह का इरादा था। उल्टा कनूतियत का शिकार होकर लेट गई थी। अनाज जल्दी करो ज़ैदीन, लाला ज़्यादा ज़रा भी देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 9 बजे बारात रवाना हो जाएगी, ख्वाह कोई रेडी हो या नहीं। और यार, वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं। लैला का इंकशाफ वो वाहिद बात थी जिससे अनाज भी वाकिफ थी। ज़ैदीन से एक ही मुलाकात ने इसके दिल में कितनी कौंपलें खिला दी थी। वही दिमाग जो हर वक्त इनके माजी में अटका रहता था, अब आने वाले वक्त में इनकी कुर्बत की शिद्दत से सहमा रहता था। अनास। लैला के बार बार पुकारने पर इसने महज इसका दिल रखने के लिए उठकर स्कार्फ सर पर बांध लिया। अरे बाल तो बनाओ, मेकअप। लैला प्लीज़, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं खुली फिजा से होकर आती हूँ। वो लैला के ताबड़तोड़ सवालों से बचने के लिए दो टोक बात कहकर बाहर निकल आई। छत पर आई तो ताइमा के पान के पत्ते बिखरे हुए थे। इन्हें समेटने लग गई, लेकिन इसे महसूस हुआ कि इसके साथ छत पर कोई और भी है। वो ज़ैदीन यकीनन नहीं था, क्योंकि एक तो वो इसे अपनी आंखों से हवेली के दरवाजे पर सबको गाड़ियों में सवार कराते देख कर आई थी, और दूसरे हसीन इत्तफाक हर बार तो नहीं होते। वो धीरे से चलती आहट के सिमट गई तो हैरान रह गई। 30-31 साल लड़की, साफ दिलकश चेहरा लिए, लंबे घुटनों को छूते बाल, इसके लिए इंतहाई अजनबी मूरत, और वो भी रात के वक्त। छत पर जबकि तमाम हवेली के लोग शादी के लिए रवाना हो रहे थे। बात हजम होने वाली हरगिज़ न थी।
اور پھر لڑکی کا اعتماد سے عاری انداز اناس کو دیکھتے ہی ہراساں ہرنے کی مانند دوڑ لگانے کی کوشش اناس کے لیے اچنبھے کا باعث تھی۔ کیا اس سے بھی زیادہ ڈرپوک کوئی تھا؟ وہ اپنی سوچ پر آپ ہی ہنس دی اور آگے بڑھ کر مقابل کا راستہ روک لیا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لڑکی کو آگے بڑھتے دیکھ کر اس نے ہاتھ تھام لیا اور اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، میں اناس جہانگیر، رانیہ جی کی بیٹی دبئی سے آئی ہوں۔ آپ بتاؤ کون ہیں؟ اناس نے اپنا تعارف کرا کے مزید بات چیت کی بنیاد رکھی۔ میرا نام ادویہ ہے۔ لڑکی کا نام بتانا تھا کہ اناس کے حواس چوکنے ہو گئے۔ ارے آپ ادی ہیں؟ آئے نا، مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ اناس اسے ساتھ لیے تخت پر بیٹھ گئی۔ مجھ سے آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ میں تو بس ایسے ہی۔ ادویہ کے لہجے میں اعتماد کا فقدان تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ بات کہنے کے لیے الفاظ بھی بھول چکی تھی۔ شاید اسے بات کرنے کی عادت نہ تھی۔ اناس کو اس پر رحم آ گیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ادی ہی کے چچا زاد، پھوپھی زاد کزنز کے ہنستے مسکراتے، شرارتیں کرتے چہرے گھوم گئے۔ یہ بھی انہی کا حصہ تھی، مگر اتنی بزدل، پریشان حال۔ ادی آپ سب سے الگ تھلگ کیوں رہتی ہیں؟ اناس کے لہجے میں اتنا پیار تھا کہ ادویہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ چھوڑو اناس، پرانی بات ہو گئی ہے۔ نہیں ادی، یہ حویلی آپ کی بھی اتنی ہی ہے جتنی اوروں کی ہے۔ یہ آپ کے دادا کی حویلی ہے۔ جب دادا نے تسلیم نہ کیا تو حویلی کیا، جھونپڑی کیا؟ ادی تلخی سے بولی۔ آپ نے بھی تو اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کیا۔ بغیر مانگے تو ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی، مگر آپ نے یہ کیسے سمجھ دیا کہ بغیر اپنی شناخت کرائے سب آپ کے وجود کو تسلیم کر لیں گے؟ اناس اپنی عمر سے بڑی باتیں کرنے لگی۔ ادی کو ذرا سی لڑکی کی پرعزم تقریر نے چونکایا ضرور دیا تھا۔ کبھی کبھی بوسیدہ تالے ایک ضرب سے کھل جایا کرتے ہیں، چاہے پہلے کتنی ہی ضربیں نہ لگائی جا چکی ہوں۔ اناس تم نہیں جانتی، میں منحوس ہوں۔ میری پیدائش پر ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ کس نے کہا؟ اناس نے حیرت سے پوچھا۔ سب یہی کہتے ہیں۔ ادویہ دل گرفتی سے گویا ہوئی۔ شٹ، حد ہو گئی، اتنے براڈ مائنڈڈ نظر آنے والے ایسے بیکورڈ خیالات رکھتے ہیں۔ اناس منہ بگاڑ کے بولی۔ اچھا چھوڑیں، ماضی کو جو ہونا تھا ہو چکا، اب چلیں میرے ساتھ، آپ بھی ماموں کی شادی میں شریک ہوں۔ اناس اس کے ہاتھ کو کھینچ کر ساتھ لے جانے لگی۔ نہیں نہیں اناس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادی ایسے گھبرائی جیسے چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ جیسے ہم ہیں ویسے آپ ہیں، ذات ایک، خون ایک، پھر یہ فرق کیسا؟ اناس کی ضدی پن سے نپٹنا ادی کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اناس تم میں، مجھ میں فرق ہے، ادویہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ کیا فرق ہے اور کس نے جنم دیا اس فرق کو؟ سوال کرتے وقت اناس کے ذہن میں صرف زیدین کا تصور تھا، جس کی غیر اخلاقی حرکت کی وجہ سے ادویہ اب کسی کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ اس خیال سے اناس کے اندر اتھل پتھل شروع ہو گئی۔ کل کا حسین اتفاق اور ہنا کی بتائی حقیقت میں وہ کیسے مماثلت کرے؟ زوبی ابو اور ان کے شوہر نے، ادویہ اس کی محبت کے آگے ہار گئی اور آخر بتا ہی دیا، لیکن اس کا جواب اناس کی توقع کے خلاف تھا۔ اس نے غیر یقینی زوبیا پپو اس نے غیر یقینی پن سے سوال دہرایا کہ شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ ہاں، وہ مجھے منحوس کہتی ہیں۔ میرا حویلی میں آنا جانا بھی انہیں پسند نہیں۔ انہوں نے شاہ جہانی سے بارہا کہا ہے کہ اگر میں حویلی میں چلتی پھرتی نظر آئی تو وہ حویلی چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے کوئی بدمزگی ہو، اسی لیے میں خود ہی سب سے دور رہتی ہوں۔ حالانکہ تمہاری طرح زیدین بھی بہت اصرار کرتا ہے۔ کیا اصرار کرتے ہیں؟ اناس کے دماغ میں کچھ اور ہی آیا۔ یہی کہ حویلی کے ایک فرد کی طرح رہوں، دوسروں کے ساتھ غم و خوشی میں شریک ہوا کروں۔ ادویہ یہ سادگی سے کہی جا رہی تھی، اناس کے دل کی اسے خبر نہ تھی۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اناس زیدین کے ذکر میں پہلے بھی بہت دلچسپی رکھتی تھی، اب تو سب کچھ اپنا اپنا سا لگتا تھا۔ ذکر زیدین کا ہونا تھا اور اسے لگتا تھا کہ بات اس کی اپنی ہو رہی ہو۔ بس یہی کہتا ہے کہ خود پر سے خول اتار دو۔ یہ
ابھی کچھ دیر پہلے بھی ساتھ لے جانے کے لیے ضد کرتا رہا، لیکن آپ مجھے ناکام نہیں لوٹا سکتی، میں آپ کو لے جا کے دکھاؤں گی۔ اناس نے اس کی بات کاٹ کر اتنی ہٹ درمی سے اسے کھینچا کہ ادھی اس کی چند لمحوں کی آشنائی میں اس درجے بے تکلفی پر حیران رہ گئی۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی، مگر پہلی بار کسی نے ایسا لاڈ اور پیار بھری زبردستی کی تھی۔ وہ اس کی محبت کو رد کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکی۔ اناس کوئی دیکھ لے گا، خود کو زبردستی نیچے لے جانے والی اناس کو اس نے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ تو دیکھ لے، میں کسی سے نہیں ڈرتی، اناس تن کر بولی اور اپنا کام جاری رکھا۔ ہاں، یہ ریسلنگ کی عالمی بیلٹ ہولڈر ہے، یہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ زیدین کی آواز پر دونوں چونک اٹھی۔ جو کام ادویہ کی منت سماجت نہ کر سکی، وہ زیدین کی آواز نے کر دکھایا۔ اناس ادویہ کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی اور پہ ہو گئی تھی۔ اس کی پیاری ادا پر زیدین کے لبوں پر آنے والی مسکراہٹ بھی بہت پیاری تھی۔ وہ زیدین، اناس کہتی ہے تم سہیب چاچو کی شادی میں شرکت کرو۔ ادویہ نے زیدین کے سامنے جس اعتماد سے بات کی، وہ اناس کو باور کروانے کے لیے کافی تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ تھے۔ ہاں ٹھیک ہی تو کہتی ہے، میری وائف مجھ سے الگ کیوں کر سوچ سکتی ہے؟ زیدین کے لہجے میں مابین رشتے کا تفاخر دیکھنے لائق تھا۔ اناس کے تو بس نام سے ہی زیدین کے اندر شوخیاں سر اٹھا لیتی تھی، اور جب وہ سراپا سامنے ہوتی تو اس نے سوچ کو بے قابو ہونے سے روکا اور اناس سے مخاطب ہوا۔ اناس اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اچھی طرح سے تیار کرو، آج اس کا خود ساختہ قول ٹوٹ جانا چاہیے۔ زیدین کی شہ پا کر اناس اور بھی دیدہ دلیری سے اسے ساتھ لے جانے لگی، جو کہ اب بالکل ان دونوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ادویہ کے پہلے سیڑھی سے اترتے ہی اس نے قدم اٹھایا تو زیدین نے پیچھے سے دونوں کندھوں سے تھام کر دھیرے سے کہا، ادھی کو تیار کرنے کے ساتھ خود کو بھی سنوار کے نیچے آنا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ زیدین کی سرگوشی اور سنورنے کے ذکر پر اس کے کھلے بالوں پر ہاتھ پھیرنے اناس کی ساری بہادری پھر ہوا کر دی۔ اس نے ادھی کو وہیں چھوڑا اور ایک بار پھر دوڑ لگا دی۔ اس کے بھاگنے اور زیدین کے ہنسنے نے ادھی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ سجا دی تھی۔ لیلا! حضور لیلا کو پکارتا اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اندر سے نکلتی ادویہ سے بری طرح ٹکرا گیا۔ ادویہ گرنے والی تھی کہ زون اسے سنبھالتے سنبھالتے دیوار سے جا لگا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور ادویہ اس کے بازوؤں میں گرفتار سینے سے جا لگی۔ چھوڑو، ادویہ نے مزاحمت کی، مگر زون ٹس سے مس نہ ہوا۔ پلیز چھوڑ بھی دیں۔ ادویہ نے اس کے بازو سے نکلنے کی ایک اور زوردار کوشش کی۔ زون جیسے خواب سے چونک اٹھا۔ وہ یک ٹک اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ اس نے لاکھوں حسین چہرے دیکھے تھے، مگر اس عام سے چہرے میں ایسا کیا تھا؟ کیا نیا پن تھا جو آنکھ کو خود پر سے ہٹنے نہیں دیتا تھا؟ اس نے ادویہ کو چھوڑ دیا، مگر ہاتھ نہ چھوڑے ادھی سخت گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کر رہی تھی۔ سر منڈاتے ہی اولے پڑنے کی مسل اس پر صادق آ رہی تھی۔ اناس اسے نیچے کیا لائی تھی کہ ایسی شخصیت سے مت بھیڑ ہو گئی؟ یہ تو ناممکن ہے، میں یہ ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، ادویہ کی منمناتی آواز نے اسے شیئر کر دیا تھا۔ ڈھیٹ پن سے بولا۔ ادھی نے اسے ایسا دیکھا جیسے کہہ رہی ہو اچھی زبردستی ہے، حالانکہ سفیرہ ہوتی تو صاف کہتی تمہارے باپ کا ہاتھ ہے جو نہیں چھوڑو گے۔ پہلے آپ کو بتانا پڑے گا اتنے عرصے سے کہاں تھی؟ ادویہ نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر سر جھکا دیا۔ بتائے نا کہ آپ پہلے کہاں تھی؟ زو نے پھر اپنی بات دہرائی اور ساتھ میں اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا بھی دیا۔ جی میں سمجھی نہیں، ادویہ نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ کو آسان زبان سمجھ نہیں آتی تو چلو یہ زبان سن لو۔ کہاں تھا یہ حسین چہرہ؟ کبھی پہلے نہ کیوں دیکھا؟ جی، ادھی اتنا ہی کہہ سکی کہ اناس کی پکارتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ زون تو پل بھر میں رفو چکر ہو گیا۔ ادھی اپنے ہاتھ کی رہائی پر گہرا سانس لینے لگی۔ اوہ ادھی آپا، سفیرہ نے بس پہ سوار ہوتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ لیلا نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف نگاہ دوڑائی۔ لیلا کا اشتیاق بھی دیکھنے لائق تھا۔ ادویہ نے سمپل جارجٹ کا گرین سوٹ پہن رکھا تھا، صرف دوپٹہ ذرا شارٹ تھا، اور میک اپ میں وہ صرف لپسٹک لگائے ہوئے تھی، وہ بھی اناس نے زبردستی کی تھی، مگر چونکہ وہ عام حالات میں حد سے زیادہ سادہ رہتی تھی، اس لیے ذرا سے سنگھاڑ نے اسے دگنا نکھار بخش دیا تھا۔ وہ ڈری سہمی بس کی سیٹ پر بیٹھی تھی جہاں اسے زیدین نے بٹھایا تھا۔ ادھی آپا، ہائے ہیلو، سلام اور نہ جانے کیا کیا کہتی، سب اس سے چمٹ گئی تھی۔ وہ سب اس محبت سے تو کرتے تھے، مگر زوبیہ کے خوف سے نہیں، بلکہ طائمہ کے احترام کے باعث ملنے سے کتراتے تھے۔
طیبہ پرانے خیالات کی خاتون تھی، سیاست سے دور، جس نے جو راہ دکھائی چل پڑنے کی مستحق سب کی طرح وہ بھی ادویہ کو منحوس قرار دے چکی تھی، لیکن آج اناس کی ہمت اور سب کے والہانہ استقبال کو دیکھ کر وہ اپنی اس سوچ پر شرمندہ ہو رہی تھی، مگر تسلیم کر لینے کی ہمت زیدین نے پیدا کی، جو نہ جانے کب ان کے پاس آ بیٹھا، اپنی بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے، اس کی اب تک کی زندگی کی محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور محبت سے چور طائمہ کا دل تڑپ اٹھا تھا، مگر چچی اور زوبیہ کے خیال سے بیٹھی رہی۔ زون کتنی عمر کا تھا جب ابو کا انتقال ہوا؟ زیدین کے غیر متوقع سوال پر طائمہ حیران ہوئی، سب کی نظریں ان دونوں پر تھیں۔ بتائیں کتنی عمر تھی زون کی؟ یہی کوئی چند ماہ کی تھی، طائمہ اندازے سے بولی۔ تو ماں وہ مہنوز کیوں نہیں ہے؟ زیدین کی بات پر سب ہی لاجواب تھے۔ ماں یہ عتاب صرف ادویہ پر کیوں؟ جبکہ حنا جس دن پیدا ہوئی تھی اس دن دادی ماں کا بھی انتقال ہوا تھا، وہ منحوس کیوں نہیں سمجھی گئی؟ اس لیے کہ وہ زوبیہ پھپھو کی بیٹی ہے اور اس کے سر پر باپ کا سایہ ہے، اور ادویہ کے سر پر کوئی نگران نہیں ہے۔ اشرف چاچا اپنی اکلوتی نشانی کی بے وقتی پر خوش ہوں گے۔ زیدین نے طائمہ کی برین واشنگ کی، جو وہ اکثر کرتا ہی رہتا تھا، مگر آج شاید ماحول کا اثر تھا یا ادویہ کی بد نصیبی کا آخری دن، ہر کوئی زیدین سے متفق نظر آتا تھا۔ اٹھو زیدین کی ماں، آج اپنے بیٹے کی بات نہیں مانو گی؟ شاہ جہانی نے طائمہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ طائمہ کیا اٹھ کر جاتی؟ ادھی خود ان کے قدموں سے آ کر لپٹ گئی تھی۔ برسوں پرانی من گھڑت کہانیاں اپنے انجام کی طرف رواں دواں تھیں۔ لالا بہت دیر ہو گئی، وہاں سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ صہیب نے زیدین کو احساس دلایا، سب کو اپنی پڑی تھی، اور صہیب جا کو اپنی۔ زیدین نے سب کو اپنی اپنی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ادھی طائمہ کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ سب آ چکے ہیں نا؟ زیدین نے تمام بس میں نگاہ دوڑائی، مگر اسے اناس نظر نہ آئی۔ اسی لیے دوبارہ پوچھا۔ سب کا کہنا یہی تھا کہ سب آ چکے ہیں، مگر اس کا اپنا نہیں آیا تھا، یہ صرف وہ جانتا تھا۔ اناس کہاں ہے؟ بالآخر اس نے دو ٹوک دریافت کیا۔ وہ نہیں آ رہی، اس کے سر میں درد ہے۔ آدھی کی طرف سے جواب آیا، لیکن ابھی تو۔ زیدین چند لمحے پہلے کی بات یاد کر کے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ خاموش ہو گیا اور کسی سے کچھ کہے بغیر بس سے اتر گیا۔ بارات روانہ کرانے کے بعد وہ اناس کے کمرے کی طرف آیا۔ دروازے پر ناک کرنے کے باوجود کوئی رسپانس نہ ملا۔ کچھ سوچ کر زیدین دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ زیدین آہستہ سے چلتا ہوا الیکٹرک بورڈ تک گیا اور سوئچ آن کر دیا۔ کمرہ یکدم روشن ہو گیا۔ زیدین نے اناس کو دیکھا تو اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ اور آنکھوں میں گہرا خمار چھا گیا۔ اناس کی پوزیشن بھی تو ایسی تھی۔ آج زیدین نے اسے پہلی بار بغیر کوٹ اور اسکارف کے دیکھا تھا۔ وہ عام سا کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئی تھی، بال ہیئر بینڈ سے آزاد بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے، بینڈ پر عہدہ لیٹی، تکیے کو اس نے اپنے نیچے دبا رکھا تھا۔ زیدین کو صرف اس کی پیٹھ دکھائی دے رہی تھی۔ یہ چہرے کی دائیں طرف جو اس نے تکیے پر رکھی تھی، ایک ہاتھ تکیے پر تھا اور دوسرا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ زیدین، جو اس سے اپنی فرمائش کے باوجود سنورنے کے نہ آنے کا شکوہ کرنے آیا تھا، اسے دیکھ کر سب بھول گیا۔ وہ جب بھی اسے ایسے ملی تھی، ایک نئی لذت سے روشناس کرا گئی تھی۔ ہر باب نیا روپ، نیا نظارہ دکھائی دیا۔ زیدین دبے پاؤں چلتے ہوئے اس کے بیڈ کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اناس کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ گھر بھر شادی میں مصروف تھا اور اس کی بے ہوشی دید کے قابل تھی۔ زیدین نے اس کے گال سے بال ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر درمیان میں روک لیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رقصہ تھی اور دل میں سرمستیاں سر اٹھانے لگی تھیں۔ وہ بیڈ کے سائڈ پر دھیرے سے بیٹھا اور آہستگی سے اس کے گال کے پاس لب لے جا کر ہلکے سے پھونک مار کر اس کے بال اڑانے لگا۔ اناس ہلکا سا کسمسائی۔ زیدین نے اس کی نیند کے خلل کے خیال میں یہ حرکت ترک کر دی۔ دل شرارت کی طرف مائل تھا، مگر غیرت پتلی نے گوارا نہ کیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پاس رکھی چادر اس کے اوپر اوڑھا دی۔ ایک آخری نگاہ سے اس کا چہرہ دل میں اتارا اور لائٹ آف کر کے باہر آ گیا۔ باقی تمام وقت اس نے حال میں ٹہلتے ہوئے گزارا۔ گہری نیند میں ڈوبی اناس کو وہ اکیلا چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اناس کے معاملے میں اسے فرما بردار بوڑھے ملازمین تک اعتبار نہ تھا۔ شاہ جہانی، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ زوبیہ تیر کی طرح کمرے میں داخل ہوئی اور چلاتے ہوئے بولی۔ شاہ جہانی، طائمہ، چاچا جان، چچی، صہیب، بما، دلہن، جہانگیر اور رانیہ سب کمرے میں موجود تھے۔ کیا ہوا ہے زوبیہ؟ آرام سے ٹک کر بات کرو۔ شاہ جہانی سمجھ کے بھی انجان بن کر بولے۔ اس مرحلے کے لیے وہ پہلے سے خود کو تیار کیے ہوئے تھے۔ شاہ جہانی، مجھے ایک پل کو سکون نہیں ہے۔ میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، میں کیسے آرام سے بیٹھوں؟
ज़ुबिया रानिया को झुकती हुई निगाहों से देखकर बोली। इनका लहजा दर्जा हित्ता का मेज था। वो इस वक्त सिर्फ हिना की माँ थी, बहन का रिश्ता वो फरामोश कर चुकी थी। ज़ुबिया, तुम्हारी बेटी हमारी भी बेटी है, हम इसके साथ ज्यादती कैसे कर सकते हैं? ताइमा इसे समझाते हुए बोली। ज्यादती तो आप कर ही चुके हैं, आपको ज़रा भर भी अपनी बेवा भतीजी का ख्याल नहीं आया। अनास अभी जवान है, कवारी है, इसे तो हमारे हज़ारों रिश्ते मिल जाते। ज़ुबिया, ये तो नसीबों की बात है, जो ऊपर लिखा जा चुका था वो हो गया। रानिया ने बेटी की हिमायत में नरमी से कहा। हाँ वाकई, तुम अपनी बेटी का नसीब जगाने दुबई से यहाँ आई हो, तो जाहिर है तुम्हें कुछ तो हासिल होना ही चाहिए था। शट अप ज़ुबिया, अनास तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात कहते हुए जहांगीर फरते गैरत से सुर्ख हो गए थे। अनाज जिस तरह मेरी बेटी है, इसी तरह हिना भी आपकी बेटी है। आपने इसके बारे में सोचा? ज़ुबिया तो जैसे हर एक को कच्चा चबा रही थी, ना किसी का लिहाज और ना मुरव्वत। ज़ुबिया, बहुत हो गई, अब तुम मज़ीद कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलोगी। बैठो यहाँ और गौर से मेरी बात सुनो। शाहजहानी ने बात बढ़ते देखकर गुस्से से कहा। ज़ुबिया ना चाहते हुए भी खामोशी से टिक गई थी। हमने तुम्हारे ही कहने पर तुम्हारे सामने ज़ैदीन से बात की थी, मगर इसका जवाब तुमने भी सुन लिया था। हम इस पर ज़बरदस्ती नहीं करते। शाहजहानी, आप सब कुछ कर सकते थे, अगर चाहते तो आपने दिल से कोशिश ही नहीं की। ज़ुबिया इनकी बात काट कर बोल पड़ी। तुम कैसे कह सकती हो हमने कोशिश नहीं की? ज़ैदीन कुछ भी सुनने को तैयार ना था। अब इस पर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। वो वक्त गुजर गया जब तुमने और तुम्हारे शौहर ने हर गलत और नाजायज़ बात मनवाई है। ताइमा पहली बार ज़ुबिया के सामने इस लहजे में बोली, वरना तो वो ज़ुबिया से दबती ही आई थी, मगर आज ज़ैदीन का पुरमसरत चेहरा इन्हें नया हौसला दे गया। वो एक मुद्दा से ज़ैदीन को ऐसा देखने की मुतमन्नी थी। हाँ, आपने कोशिश की, यही कोशिश की है कि मेरी गैर मौजूदगी में जल्दी से निकाह पढ़वा दिया, ताकि मैं खामोशी से बैठ जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा शाहजहानी, ज़ैदीन को इसे छोड़ना होगा। ज़ुबिया की बात पर जहांगीर और रानिया ने बैक वक्त शाहजहानी को देखा, गोया कह रहे हों कि देख लीजिए, हम इसी बात से तो डरते थे। ज़ुबिया, ये जो बात आज तुमने कही है, आइंदा ज़ुबान पर मत लाना। यह हवेली के मफाद के लिए अच्छा नहीं होगा, वरना नुकसान की जिम्मेदार तुम होगी। शाहजहानी ने इसे तनबीह करते हुए कहा। क्या नुकसान होगा हवेली का? जो नुकसान आपने मुझे और मेरी मासूम हिना को पहुंचाया है, इसका उजाला कौन करेगा? हम करेंगे। ज़ुबिया के शोले उगलते मुंह को बंद करने के लिए शाहजहानी एकदम बोल उठे। हमने हिना के बारे में सोचकर ज़ैदीन का सोचा है। हिना भी नुकसान में नहीं रहेगी। शाहजहानी, बात सुनो मेरी ज़ुबिया। शाहजहानी ने हाथ उठाकर इसे बोलने से रोक दिया। हिना की शादी जून से होगी। जी। शाहजहानी की बात पर सब हैरत से इन्हें देखने लगे। इस बात की तो किसी को भी उम्मीद न थी। शाहजहानी, जून हिना से बहुत छोटा है। चचा जान ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जून हिना के लिए गरम गोशा रखता है, दुआ से मोहब्बत करता है, बस और क्या चाहिए? उम्र के फ़र्क से कुछ नहीं होता। ज़ुबिया इस बार खामोश रही। इन्हें यह फ़ैसला कदरे भाग गया था, लेकिन वो हिना से बात के बगैर कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए खामोशी से उठ खड़ी हुई थी। शाहजहानी, मैं आपको कल इस बात का जवाब दूंगी। ज़ुबिया के जाते ही चचा और चची भी उठ खड़े हुए। जाओ सुहेब, दुल्हन थक गई होगी, शाम को वलीमा भी है, अपने कमरे में आराम करो। शाहजहानी ने सुहेब को भी भिजवा दिया। रानिया, यहाँ आओ। शाहजहानी ने गुमसुम बैठी रानिया को अपने पास बुलाया। वो ज़ुबिया की बातों से काफ़ी हर्ट हुई थी। रानिया, तुम शुरू से ही इसका मिजाज जानती हो, ये ऐसी ही है। अब्बा जान ने इसे काफ़ी ढील दे रखी थी, ये इसी तरह नामाकूल बोलती है, तुम इसकी बातों को दिल पर ना लो। शाहजहानी इसका सर थपकते हुए बोले। शाहजहानी, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं, लेकिन मेरी एक ही बेटी है और वो भी नासमझ है बहुत। शाहजहानी, वो इन सब का मुकाबला नहीं कर सकती। रानिया ज़ारों कतार रोने लगी। इनकी बात ने सबको आपटीदा कर दिया। जहांगीर तो दोनों हाथों में सर थाम गए थे। क्या हो गया है पगली, तुम्हें हम पर एतबार नहीं? शाहजहानी खुद पर काबू पाकर बोले। शाहजहानी, इस हवेली में बड़ी पेचीदगियाँ हैं। यहाँ की साजिशों को तो अमन भाभी भी ना सह सकी। हालांकि वो कितनी बहादुर और समझदार थी, लेकिन मेरी बेटी तो। रानिया के आंसुओं ने बोलने भी ना दिया। कमरे में काफ़ी देर खामोशी रही, सब आंसू पीने में मसरूफ़ थे। रानिया, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, तुम मुअस्ससों का शिकार हो। सिर्फ इतना सोच दो कि अनाज का शौहर कोई मामूली शख्स नहीं, ज़ैदीन है, अबूज़र का बेटा, जिसने जान दे दी लेकिन वफ़ा न छोड़ी। ज़ैदीन बाप से 2 हाथ आगे है, वो तुम्हारी बेटी पर आँच भी आने नहीं देगा। तुम खुद देख लो, अदविया को अनाज सबके दरमियान लाई ज़ैदीन की पुश्तपनाही की वजह से। इसे कोई कुछ ना कह सका। ज़ैदीन ने आज तक हवेली के पैसों से इन्हिराफ नहीं किया।
اسے جو کہا گیا آنکھیں بند کر کے کرتا گیا، لیکن اناز کے معاملے میں اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تمہیں اپنی بیٹی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسے زیدین کی پناہ حاصل ہے، جو سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ ہے۔ ان کی باتوں سے رانیہ کو گونا گون تسلی ہوئی۔ وہ آنسو پونچھ کر مسکرانے لگی۔